پر میں جس علاقے میں رہ رہا ہوں، اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، ایک مسجد سے وابستہ ہوں، مدرسے سے وابستہ ہوں، اور یہ علماء والا لباس میں نے زیب تن کیا ہوا ہے، ہاتھ میں اگر کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی وہ آئس کریم یا کوئی سینڈوچ ایسے ہی سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پر میں چل رہا ہوں اور وہ کھاتا جاؤں، تو یہ میری شخصیت کے منافی سمجھا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، اس لباس میں یہی کام آپ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ آپ کی شخصیت کے منافی نہ ہو، جی، یعنی یہ میری عدالت کا منافی ہے، آپ کی عدالت کا منافی نہیں ہے، یعنی شخصیت کے اعتبار سے حیثیت بدل جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک علاقے میں معیوب سمجھا جاتا ہو، یہی کام دوسرے علاقے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں نے عرض کیا علاقہ اور زمانے کے لحاظ سے اپنی شخصیت کے منافی کام نہ کرے۔ تو عادل جو ہے اس میں 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: گناہ کبیرہ ایک دفعہ بھی نہ کرتا ہو، بار بار صغیرہ نہ کرتا ہو، اور اپنی شخصیت کے منافی کوئی کام نہ کرتا ہو۔ صحیح۔ اور گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی قرآن اور سنت معتبرہ میں عذاب خصوصاً آتش جہنم کا ذکر کیا گیا ہو۔ صحیح۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ گناہان کبیرہ، وہ موٹے موٹے گناہوں سے اگر تم اجتناب کرو اور ان سے بچو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی گناہان کبیرہ سے بچنے کے صلے کے طور پر اور اس کے معاوضے کے طور پر تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یا اس مضمون کی بہت ساری وہ روایات بھی ہیں۔ تو ایک کلیہ ہم اپنے ناظرین کو یہ دے سکتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سزا قرآن اور سنت معتبرہ میں، قرآن اور معتبر احادیث میں وہ آتش جہنم بتائی گئی ہو، یا پھر اس کو کسی ایسے گناہ سے تشبیہ دی گئی ہو، کسی ایسے گناہ کے مانند اس کو کہا گیا ہو کہ اس گناہ کی آگے وہ سزا ہے، آتش جہنم ہے۔ جیسے وہ غیبت کو مردہ مرحوم یا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا، پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اسے تو تم نفرت کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تم نفرت کرتے ہو اور اس سے بچتے ہو، غیبت بھی اس جیسا عمل ہے، لہذا اس سے بھی تم کو بچنا چاہیے۔ اور قرآن کے اندر مردار کے گوشت کھانے کی سزا وہ آتش جہنم کی صورت میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے کبیرے کا ضابطہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو شراب خوری کے بارے میں بھی لکھتے ہیں علماء فقہا کی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی ایک مرتبہ بھی اگر خدا نخواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور کوئی عادل اس سے یہ خطا یا سنگین گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ عادل نہیں رہتا، کوئی ایسا عمل پھر وہ انجام نہیں دے سکتا جس میں عدالت شرط ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، کسی اسلامی عدالت میں جا کے گواہی نہیں دے سکتا، طلاق کے صیغے اگر جاری ہو رہے ہوں تو وہ اس کا گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اور انسانوں کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ قبلہ، آپ نے شراب کی حرمت کی شدت بیان کی ہے، اس سے اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پھر اس کی کوئی سزا بھی ہے اسی دنیا میں بھی؟ یہ بعض گناہوں کی جو سزا ہے تعزیر کی صورت میں، حد کی صورت میں یا دیت کی صورت میں، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ فلاں گناہ کی فلاں سزا ہے، اس کو جو ہے سزائے موت دی جاتی ہے بعض گناہوں کی سزا کے طور پر، بعض کو مثلا 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، بعض گناہوں کے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، تو اس کی جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک گناہ کی اسی دنیا میں سزا دے دی جائے یعنی شریعت کی طرف سے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جو عذاب ہے اس میں تخفیف اور کمی آ جاتی ہے۔ صحیح۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی، ہم لوگوں کی بدبختی ہے کہ بہت سارے گناہ
गुनाहगारों से, मुजरिमों से सरजद होते हैं, जिन की सज़ा उनको यहाँ नहीं मिलती, हद जारी नहीं करते, दियत वो अदा नहीं करते, सही। तो उसका ये नतीजा फिर निकल सकता है कि इसकी जितनी भी सज़ा मुकर्रर है वो फुल रोज़ क़यामत उसे वो दी जाएगी। अगर दुनिया में ये उसको सज़ा दी जाती, हद जारी कर दिया जाता, तो आखिरत के अज़ाब में कमी आती। तो बाज़ औक़ात गुनाह इतना संगीन होता है कि वो इस दुनिया के कफ़ारा, यहाँ की सज़ा के ज़रिए आखिरत में कमी के काबिल नहीं होता। सही। एक अजीब मसला हमारे फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर कोई हज के दौरान एहराम की हालत में एक दफ़ा शिकार करे तो उसको कफ़ारा देना पड़ता है, दूसरी दफ़ा शिकार करे तो भी कफ़ारा देना पड़ता है, तीसरी दफ़ा अगर शिकार करे तो फिर कफ़ारा नहीं देना पड़ता। इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी इसका मतलब ये है कि जो पहली दफ़ा का शिकार है वो गुनाह है, लेकिन इतना संगीन नहीं है, यहाँ उसको अगर कफ़ारा अदा कर दे तो आखिरत में अज़ाब में कमी आ सकती है, ये या टल सकती है। अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो अरहमुर राहिमीन है। अच्छा, दूसरी दफ़ा का जो गुनाह है वो भी गुनाह है, लेकिन वो इतना हल्का है कि कफ़ारा से उसका जुबरान हो सकता है, उसकी तलाफ़ी हो सकती है। सही। और जो तीसरी दफ़ा का जो गुनाह है वो इतना संगीन है कि फिर वो वो कफ़ारा के ज़रिए तख़फ़ीफ़ या उसको टाला नहीं जा सकता, उसमें कमी वो नहीं आती। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये सज़ाएं जो दी जाती हैं वो उसका फ़लसफ़ा ये होता है कि उसके नतीजे में आखिरत के अज़ाब में कमी आती है। शराबखोर की सज़ा वो 80 कोड़े हैं, बल्कि हमारे रिवायात में है और उसकी रोशनी में फ़ुक़हा ने लिखा है कि जो आदमी पहली दफ़ा शराब को हराम समझते हुए दानिस्ता तौर पर वो पी लेता है तो उसको 80 कोड़े लगाए जाते हैं। दूसरी दफ़ा भी अगर वो पिए तो भी उसको सज़ा दी जाती है, तीसरी दफ़ा भी पिए तो सज़ा दी जाती है, और अगर खुदा न खास्ता कोई 3 दफ़ा 80 कोड़े खाने के बावजूद भी पेशिमान न हो और वो इबरत हासिल न करे तो चौथी दफ़ा उसकी सज़ा कत्ल है। सही। और बाद ने कहा है कि नहीं, 2 दफ़ा उसे सज़ा दी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे, तीसरी दफ़ा फिर अगर इस संगीन गुनाह का वो मुर्तकिब होता है तो तीसरी दफ़ा उसको कत्ल किया जाएगा। जिस रोज़े के बारे में भी इसी किस्म की रिवायात हैं। बाद ने कहा कि अगर वो एक रोज़ा खा जाता है माह रमज़ान का बग़ैर किसी शरई मजबूरी के तो वो ताज़ीर है। ताज़ीर का मतलब होता है इमाम अपनी सवाबदीद के मुताबिक उसे सज़ा दें, 10 लगाते हैं, 20 लगाते हैं या 25 लगाते हैं कोड़े। अच्छा, इसी तरह तीसरी दफ़ा अगर वो रोज़ा नहीं रखता बग़ैर किसी शरई मजबूरी के, वो सफ़र पर भी नहीं जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, तनुमंद, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखता या रख के खा जाता है, बात एक ही है, तो उसकी जो है वो फिर वो ताज़ीर है। तीसरी दफ़ा भी अगर वो रोज़ा न रखे तो उसकी सज़ा कत्ल है। और बाद ने कहा कि नहीं, चौथी दफ़ा अगर वो रोज़ा न रखे तो उसकी सज़ा कत्ल है। तकरीबन इससे मिलती जुलती सज़ा जो है वो शराबखोरी, शुर्ब खम्र का भी है। तो 80 कोड़े लगाए जाते हैं। अइम्मा मासूमीन ने और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वो शराबखोर को ये सज़ा दी। चनांची ये रिवायत में मिलता है कि ये नजाशी जो बड़ा अपने दौर का बड़ा मशहूर और मारूफ शायर था और असल यमन का था और बाद में उसने कूफे में रिहाइश इख्तियार की थी, तो आपको पता चला कि इसने शराब पी है। आपने वो तो वैसे तो बड़ा अमीर अल मोमिनीन के हामियों में से था और बड़े आपके साथ जंगों में भी उसने शिरकत की थी, लेकिन बहरहाल इंसान को साबित कदम रहना जो है भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है। एक और शख्स ने इसको गुमराह किया, उसको भलाया फिसलाया और दोनों ने मिल के ये इस गुनाह का इर्तिकाब किया, शराब नोशी की। अमीर अल मोमिनीन को पता चला कि नजाशी ने जो है वो शराब नोशी की है। आपने उसको बुलाया और बुला के उसको सजा दी, 80 कोड़े लगाए और एक रात उसको जेल में डाल दिया। 80 कोड़े भी लगाए
اور ایک رات جیل بھی اس کو آپ نے ڈال دیا۔ 80 کوڑے اور جیل کی سزا کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو پھر بلایا اور بلا کے فرمایا اس کو 20 کوڑے اور لگاؤ۔ تو اس نے عرض کیا یا امیر المومنین 80 کوڑے تو شراب خور کی سزا ہے اور یہ ایک رات جیل بھی میں نے کاٹی، تو یہ 20 کوڑے مزید آپ لگا رہے ہیں، تو اس کی وجہ دریافت کرنے کی میں گستاخی یا جسارت کر سکتا ہوں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ 20 کوڑے اضافی میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ تو اس سنگین گناہ کا مرتکب ماہ مبارک میں ہوا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ کو اس نے یہ گناہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی الگ سزا ہے، یعنی رمضان کے تقدس کو جو تو نے پامال کیا ہے اس کی سزا میں 20 کوڑے جو ہے نا وہ تمہیں اضافی لگا رہا ہوں۔ تو اس سے بھی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ جو اچھے کام یا برے کام ہوتے ہیں ان کا اجر اور ثواب اور ان کی سزا وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اور مکان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ اس میں کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ 2 رکعت نماز صبح جو آپ اپنے گھر کے اندر پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور ہے، اور اپنے قریب جا کے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور ہے، مسجد جامع جہاں جمعہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پڑھیں اس کا ثواب اور زیادہ ہے، مسجد کوفہ کا اور زیادہ ہے، مسجد الاقصی کا اور زیادہ ہے، مسجد النبی اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو لے جائے وہاں اس کا اور زیادہ ثواب ہے، مسجد الحرام کی ایک نماز کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ تو مکان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مکان کی عظمت کے ساتھ ساتھ عبادت کی عظمت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا بہت اجر اور ثواب ہے، لیکن اگر آپ رمضان میں آپ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، بعض روایات میں ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کا پورے ختم قرآن کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ وہ عمل یا کار خیر کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ برائی بھی جی، یعنی تمام اوقات میں تمام مہینوں میں برے کام کی جو برائی ہے وہ یکساں نہیں ہوتی۔ برا کام سال بھر برا ہے، شراب خوری سال بھر ایک برا عمل ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے، اس میں انسان اگر یہ سنگین گناہ کرے تو اس کی پھر شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر وہ 80 کوڑوں کے علاوہ وہ اسپیشل وہ 20 کوڑوں کا بھی انسان حقدار بن جاتا ہے۔ تو یہ ان برائیوں میں سے گناہوں میں سے ہے کہ جس کی اسلام میں حد مقرر ہے، جو کہ 80 کوڑے ہیں۔ بڑا اچھا سوال تھا اور ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سدباب کے لیے اسلام نے کتنا بڑا وہ اہتمام کیا ہے۔